اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم everyone, this is me سیدہ انم نقوی with my خواہر سیدہ عروج نقوی and you are watching انم and عروج نقوی official زینبی وائس۔ تو میں اور عروج جیسے کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دعائے کمیل تعلیم کر چکے، مولا کائنات کے نورانی جملے، وہ بہترین جملے کہ جو زندگی بدل دینے والے تھے، جو نعمات کے شکر اور خدا کی بزرگ و برتری کا اظہار کرتے ہوئے خدا سے دنیا اور آخرت طلب کرنے والے جملے تھے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوگا، ہمیں بھی شامل دعا رکھا ہوگا۔ آج ہم وہ وظیفہ، وہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو مولا امیر المومنین، امام المتقین، سید الوصیین، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ان کا تعلیم کردہ ہے، وہ وظیفہ کہ جو خود مولا نے تعلیم کیا، وہ وظیفہ کہ جو ہر مشکل کا حل ہے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ، آج کی یہ گفتگو ہونے والی ہے اس خاص ذکر الہی کے بارے میں کہ اگر وہ ذکر آپ کی زندگی میں آپ شامل کر لیں تو دنیا بدل جائے گی، آخرت سنور جائے گی، دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی، آخرت کی نعمت ملے گی۔ وہ ذکر ہے جس سے رزق ملے گا، روزی ملے گی، تنگی دور ہوگی، آفات ٹلیں گی، بلیات ٹلیں گی، اولاد چاہو اولاد ملے گی، اخلاق ملے گا، دنیا میں عزت ملے گی، لوگوں میں مقبول ہو کے آخرت میں اللہ کے حضور شرمندہ نہ ہوگے۔ تو آپ سوچیں گے کون سا ایسا ذکر ہے؟ دس ذکر از میجیکل۔ ویسے تو پروردگار عالم کے تمام اذکار ہی تلاوت کرے روٹین کے ساتھ تو میجیکل ہے، لیکن کوئی ایسا بھی عمل ہے اور ایک ایسا بھی ذکر ہے کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا تالا اس ذکر سے نہیں کھلتا۔ اور اگر آپ کسی پرابلم کا شکار ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، اینڈ تک دیکھیے گا۔ تمام میری خواہران کہ جو آپ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی دعا آپ کو مل جائے کہ جس سے آپ کے دن و رات سنور جائیں، دنیا اور آخرت سنور جائے، آج کا پروگرام آپ سب کے لیے ہے۔ تو جناب ذکر ہے استغفار۔ استغفار کا فلسفہ کیا ہے؟ اپنے رب سے بخشش طلب کرنا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا۔ اور میرے ساتھ عروج بھی گفتگو کریں گی، اور میں جاننا چاہوں گی عروج، تاریخ میں جب بھی کبھی رسالت مآب کی خدمت میں اور مولا کائنات کی خدمت میں اور معصومین کی خدمت میں لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے دین و دنیا کے، تو وہ کون سا اہم ذکر ہے جو مولا تعلیم فرماتے تھے؟ اور ہم شروعات میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو یہی سکھایا گیا اور ہم یہ سنتے آ رہے ہیں سب سے کہ استغفار تبھی کرنا چاہیے جب آپ نے کوئی گناہ کیا ہو۔ تو جیسے ہی آپ نے شروع ہی بہت بہترین انداز میں کیا اور سٹارٹ میں ہی بتا دیا کہ پروردگار عالم کا اپنے بندے کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، جو ایک رابطہ ہے، اور بلکہ بندہ جو ہے اس میں گناہ تو چلو گناہ کے بدلے میں آپ استغفار کر لیں گے، معافی طلب کریں گے، لیکن اپنے پروردگار عالم سے رجوع کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ استغفار ہے۔ دیکھیے کسی بھی ذکر کا مقصد کوئی تجارت نہیں ہوتی خدا سے، نہ ہم پروردگار سے کسی قسم کی کوئی ٹریڈ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن ایک ایسا ذکر ہوتا ہے کہ جو اللہ عبد اور معبود کے درمیان ایک کنیکشن کو اسٹیبلش کر دیتا ہے۔ اور ہم جب سمجھے کہ بہت دور ہو گیا، عروج نے بہت ہی کریکٹلی بولا کہ استغفار فقط گناہوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، نارمل کانسیپٹ یہی ہے گناہ کر لیا تو استغفار، لیکن عروج بتائیے گا کہ استغفار کن کن مواقع پہ مفید ثابت ہوتی ہے؟ بلکہ اسی سلسلہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ اپنے معبود سے جو ہے ایک کنیکشن بنانے کے لیے اور پروردگار عالم سے جو ہے اپنی مصیبتیں جو آپ شیئر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، لیکن اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں استغفار کے ذریعے سے۔ اب ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی جس سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم سب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، مولانا یا کسی سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ بتا دیجئے، ہمیں کچھ بتا دیجئے، تو تمام علماء کو اور تمام تر نیک مومنین و مومنات بہن بھائیوں کو، ہم سب کو علم کہاں سے ملا ہے؟ در محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن پاک تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جو قرآن ناطق ہیں ان کا اپنے جو ہے لفظوں میں اس کو بیان کرنا اور پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھانا، تو وہ ہمارے لیے زیادہ آسان جو ہے وہ ثابت ہوا، اور وہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف راغب کرتا ہے۔ ابھی یہ واقعہ ہے جو ابن عباس بتاتے ہیں، مسجد کوفہ کا یہ واقعہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہے اور چند لوگ آتے ہیں، اور یہ ایک نہیں ہے، باری باری پہلے ایک شخص آ رہا ہے، پھر دوسرا آ رہا ہے۔ اب جتنے مومنین سامنے بیٹھے ہیں مسجد میں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام علی ہر مومن کو کیا تعلیم کرتے ہیں، کون سی دعا ہے وہ جو تعلیم کرتے ہیں، اور دائیں بائیں بیٹھے مجمع میں تمام لوگوں کی نگاہیں مولا امیر المومنین کی جانب ہیں کہ جو کوئی بھی اپنے مسئلے لے کر، اب یہ زمانہ ہے مولا کی خلافت کا زمانہ، اور رسول کے بعد جیسے رسول خدا نے کہا کہ
امت پہ سب سے زیادہ حق رکھنے والے علی ہیں، تو علی بن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے تھے اور لوگ جوک در جوک اپنے مسائل لے کر حاصل ہو رہے اور سب سے پہلا وہی مسئلہ تھا، ایک شخص جو امام علی علیہ السلام کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا، اور دیکھ کون رہے ہیں؟ ابن عباس. اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا علی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے کوئی مجھے وظیفہ یا کوئی ایسی دعا تعلیم کیجیے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو، اور یہی بتایا. اور جب سب نے دیکھا کہ اچھا استغفار، اب تو سب نے سن لیا کہ ایک دعا ہوگی. اس کے بعد پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بہت تنگ دست ہوں، رزق کا بہت مسئلہ ہے، تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ میں کیا کروں. تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار کرو. پھر ایک شخص آیا، اس نے بھی وہی جو ہے اپنے ایک باغ کا ذکر کیا. اس نے کہا میں نے ایک باغ بہت خوبصورت لگایا تھا اپنے رزق کی نیت سے کہ کل کو باغ جو ہے وہ پھول کھلیں گے اور وہ پھل دے گا، نعمتیں دے گا، سرسبز و شاداب ہو جائے گا وہ باغ. لیکن کیا ہوا کہ ایک آندھی آئی ہے، جو بھی ہوا اس کا باغ اب باقی نہیں رہا. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو، توبہ کرو، اور انشاءاللہ تمہارا باغ جو ہے وہ ویسے ہی تمہارے پاس واپس لوٹ جائے سبحان گا. اللہ. پھر ایک اور مزید لوگ آنے لگتے ہیں، ابھی کچھ زیادہ لوگ تھے. یہ مدینہ کے پاس ایک گاؤں تھا جہاں سے یہ لوگ آئے تھے، اور انہوں نے کہا یا علی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت سے اپنے گاؤں کے لیے ایک نہر نکالی تھی، اب وہ نہر جو ہے وہ سوکھ چکی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کرو؟ استغفار کرو، تمہاری نہر دوبارہ سے ویسی ہی ہو جائے گی جیسے کہ تم نے نکالی تھی. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہر شخص کو امام علی علیہ السلام بتا رہے ہیں. کوئی اولاد کے لیے بھی آیا تو امام نے کہا استغفار کرو. اب جتنے امام کے سامنے بیٹھے تھے، ایک شخص جو ہے امام کا گھٹنا دبانے لگا اور پوچھنے لگا کہ یا علی سب کے لیے یہ استغفار، کوئی اور دعا نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے؟ کیا سورہ نوح کو تلاوت نہیں کیا ہے کہ جس میں میرا پروردگار کہتا ہے کہ استغفار کرو میں تمہیں مال دوں گا، استغفار کرو میں تمہیں رزق دوں گا، استغفار کرو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، استغفار کرو میں تمہیں اولاد دوں گا. کون سے چیز ایسی نہیں ہے استغفار کرو کہ میں تمہیں نہریں عطا کروں گا؟ اگر تم نے قرآن مجید پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ یہی ذکر ہے، یہی تعلیم کردہ ذکر ہے، یہی وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے تمہاری تمام تر مشکلات حل ہو جائیں گی. جب اس نے یہ فرمایا تو امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس آیت کو پہلے سنا ہی نہیں تھا، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں تھا. امام نے کہا پڑھا تو ضرور تھا لیکن اس طرح نہیں پڑھا تھا، پہلے تم نے اس کو سمجھا نہیں تھا کہ جیسے دلوں پر تالے لگے ہوتے ہیں. آج تمہیں اس کی سمجھ آئی ہے، اس لیے تم نے مجھ سے یہ سوال کیا. دیکھیے سوال کرنے والے ابن عباس ہیں، ممبر ہے مسجد کوفہ کا، بیٹے ہیں میرے مولا امیر المومنین، وہ جو کہ زمین و آسمانوں کے رازوں سے واقف ہیں کہ جن سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا، اور وہ مولا و آقا جو رسالت معاب کے وسیع ہیں، اور جن کے بارے میں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ہر کوئی اپنا مسئلہ لے کر آئے، جیسے کہ عروج نے ابھی پیش کیا. مولا اولاد کا مسئلہ ہے، کہا کثرت سے استغفار کو. مولا بازار ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، کاروبار نہیں ہو رہا، مولا فرماتے ہیں کثرت سے استغفار کو. مولا میری اولاد نہیں شادی ہوگی بہت عرصے سے، کثرت سے استغفار کو. مولا میرے معاملات میرے بہن بھائیوں سے درست نہیں ہیں، دشمنی ہو رہی ہے سب سے. مولا نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو. یہاں تک کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے کہا اپنے معاشرتی اور معاشی مسائل کے لیے کثرت سے استغفار کرو. اگر نہر کسی نے جاری کی اور نہر خوش ہو گئی، مولا نے کہا کثرت سے استغفار کرو. مجمع میں تعجب کی سی کیفیت آ گئی جو واقعہ روح نے پیش کیا. اور جیسے ابن عباس سے سوال کیا کہ مولا آپ دن بھر جو بھی آ رہا ہے ہر کسی کو اولاد کے لیے کثرت سے استغفار، رزق کے لیے استغفار، گھر کے لیے، نہر کے لیے، باغات کے لیے استغفار، یہ اس میں کیا راز ہے؟ جانتے ہیں ابن عباس کوئی نہ کوئی راز ہوگا. مولا امیر المومنین جو ایک ذکر الہی کیا وہ زندگیاں بدل دے گا؟ یقیناً مومنین یہ ذکر کر کے دیکھیں، روٹین میں لا کر دیکھیں، اور خاص طور پہ نماز فجر کے بعد استغفار کی تسبیح کو معمول بنا لیں یا عشاء کے بعد معمول بنا لیں، تو ایسی ایسی برکات سے ہم مستفید ہو جائیں گے کہ دنیا کی بھی اور آخرت کی. اور عبادہ ہے مولا امیر المومنین کا، وظیفہ کسی اور دنیا کے دیے ہوئے کسی بزرگ کا نہیں، یہ مولا مشکل کشا کا دیا. اور یہاں پر جیسے عروج نے ریفرنس پیش کیا سورہ نوح کا، میری کاوش ہے کہ سورہ نوح کے وہ الفاظ جس میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ سورہ نوح کی کس آیت میں پروردگار عالم نے ان نعمات کا وعدہ کیا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ مولا کائنات نے ابن عباس سے کہا ابن عباس میں نے جو بھی لوگوں کو کہا اولاد و رزق کے لیے اور نہر خشک ہو جانے کے لیے، یہاں تک کہ ابر نہیں برسا، زمین پہ قحط ہے، تو میں نے قحط سالی کے لیے بھی اگر استغفار پڑھنے کو کہا تو جاؤ سورہ نوح پہ غور کرو. کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟
سورہ نو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پروردگار عالم نے ان نعمات کا ذکر کیا، کیونکہ مولا حیدر کرار کا ہر فرمان قرآن سے مطابقت رکھتا ہے اور اس کی ماشاءاللہ ہر جملہ یہ گواہی دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر پروردگار عالم سورہ نو میں فرماتا ہے، آیت 10 پہ غور فرمائیے گا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ کیا؟ انہو کانا غفارہ پہ آیت اینڈ ہو رہی ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا۔ یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو تو قحط دور کرے گا، بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا۔ کب فرمائے گا؟ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، تم اپنے رب سے استغفار کرو تو تمہارا رب ابر برسائے گا، بارش برسائے گا، قحط کو دور کرے گا۔ استغفار کرو پھر تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، کس سے؟ اموال سے۔ کس سے مدد فرمائے گا؟ اولاد سے۔ کس سے مدد فرمائے گا؟ باغات اگائے گا، تمہارا پروردگار تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ غور فرمائیے گا اس کی آیت نمبر 12 پہ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ نہریں جاری کرے گا، اولاد عطا کرے گا۔ تم استغفار کرو کہ تمہارا پروردگار تمہیں مال عطا کرے گا۔ بس ہم قربان جائیں اپنے مولا حیدر کرار پر کہ ایسے خوبصورت جملے اور ایسے بہترین حل پیش کیے ہیں کہ ہم غور ہی نہیں فرماتے، اس سے زیادہ عمل۔ اور اس طرح مومنین کہتے ہیں، اس اور بھی کچھ پڑھنے کے لیے اگر ہم ایک ہی ذکر میں ریگولیرٹی لے آئیں اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہوئے ذکر کو اس کے ساتھ شامل کر لیں تو ہر ذکر میں اثر آ جاتا ہے۔ اور کتنا بہترین عمل، کتنا بہترین ذکر ہے کہ ہم تو ایک نا انسان میں لالچ ڈیولپ ہو جاتا ہے، یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں، مجھے نعمت جلدی مل جائے گی۔ حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر آپ کو بولے کہ یہ میڈیسن آپ نے صبح کھانی ہے اور آپ اس میڈیسن کو صبح دوپہر شام سمجھیں گے کہ میری بیماری زیادہ کھانے سے دور ہو جائے گی۔ تو لیکن استغفار وہ واحد میڈیسن ہے، جتنی کثرت سے کرو گے، جتنا فریکوینٹ کرو گے، جتنا ریگولر کرو گے، جتنا تسبیح کرو گے، استغفر اللہ ربی واتوب بولے یا استغفر اللہ ہی کہہ دو یا اردو میں کہہ دو، پروردگار تو مجھے بخش دے، میں شرمندہ ہوں، تو اپنی زندگی پہ اس کے اثرات آپ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور وہ کیا کہنا چاہیں گے ذکر کے بارے میں؟ انم سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی، امام جعفر صادق اللہم صلی علی امام علیہ محمد السلام کا فرمان ہے جو ہم سب نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ اگر تم قرآن پاک کی ایک آیت پر بھی اتفاق کر لو اور اس کو جو ہے پابندی سے، جیسے ہم نے بتایا ہے 5 وقت نماز کے ساتھ ادا کرو اور صرف ایک آیت پہ اتفاق کرو تو تم صرف اس کی برکات ہی دیکھتے رہ جاؤ گے، صرف اس کے فوائد ہی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہنا ہے اور جتنا آپ سے ہو سکے وابستگی در محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے گی تو ہر عمل قبول ہوگا، ہر عمل آپ کو فائدہ دے گا، ہر عمل سے آپ مستفید ہوں گے۔ اور جہاں تک رہی استغفار کی بات تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب تسبیح کرو اپنے رب کی اور استغفار کرو۔ تو یہاں پہ یہ کلیئر کرنا چاہوں دیکھیں کتنا میں عروج کو روک کے کہہ رہی ہوں کہ اتنی کچھ آیات خوبصورت ہوتی ہیں، اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ دل چاہتا ہے اس میں اس کی حمد و ثنا کی جائے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تلاوت کیجئے، یہ وہ ذکر ہے جو مولا اپنے چاہنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تلاوت کرو۔ کتنا عظیم ذکر اور کیسے اس کے ایفیکٹس ہوں گے۔ اور یہی اس بات کی گواہی ہے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے آل اطہار علیہ السلام جب بھی کچھ دیتے تو بہترین دیتے، معصومین ہیں، گناہوں سے دور ہیں، ہر قسم کی نجاست سے پاک ہیں۔ تو آپ پروردگار عالم، یہ سب سے بڑی گواہی اور دلیل ہے کہ استغفار صرف گناہوں کے بدلے میں نہیں کرنا ہے، نعمتوں کے بڑھنے اور نعمتوں کے شکر کے لیے اپنے حبیب کو کہا۔ اگر استغفار فقط گناہوں کے لیے آپ کو یہ ذکر ملا ہوتا تو آپ دیکھیے رسول خدا ختمی مرتبت سید المرسلین ہیں اور محبوب خدا، محبوب کبریا نبی، ہمارے معصوم نبی، ہمارے پاک و پاکیزہ نبی، ہمارے نبی کو اللہ جو ذکر دے رہا ہے استغفار کا دے رہا ہے، یعنی کہ یہ فقط گنہگاروں کے لیے نہیں ہے، یہ نعمتوں کے شکر کے لیے، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو نعمتیں دی اور اللہ جب بھی اپنے محبوب کو کوئی چیز دیتا تو بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ تو گنہگاروں کے لیے نعمتوں کی لفظت حرام ہے، تو یہ
ذکر تو ہے ہی معصوموں کا، یہ ذکر ہے ہی پاکیزہ ہستیوں کا، یہ ذکر پیغمبروں کا، یہ ذکر اماموں کا. کہ جب پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت دے دی اور تمام مکہ مدینہ سب ان کے سبحان اندر اللہ، تھے، بہت تمام خوبصورت سب عرب واقعہ، جناب رسول خدا کے جو ہے زیر انڈر اثر تھا، کنٹرول آ انڈر چکے تھے. کنٹرول آ چکا تھا. تب بھی پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ اے میرے حبیب بس اپنے رب کی تسبیح کرو اور استغفار کرو کیونکہ ایک نعمت عطا کی گئی ہے، ایک بہت بڑی نعمت. تو اس نعمت کی برکات کے لیے، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے استغفار کرو. اور استغفار کو لے کے کیونکہ جتنی بھی گھروں پر خواتین ہیں اور کچھ جو ہمارے بہن ہیں، بھائی ہیں، جو اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، جاب کے پوائنٹ آف ویو سے، اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے یا گھریلو کاموں کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے کچھ زیادہ طویل جو ہے اعمال نہیں کر پاتی، تو یہ ان کے لیے بہت آسان ہے. وہ کھانا بناتے ہوئے، اسکول جاتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے، رستے میں اور وہاں پر جانے کے بعد، ایون بریک ٹائم میں، کوئی جاب پر ہے، اور کہیں پر ذکر بھی کا کیا کاؤنٹ رکھنا. you don't need to have a تسبیح counter with you. you do not need to carry a تسبیح. even آپ اتنا ذکر کرو کثرت سے، اور اگر تسبیح رکھ لو تو اچھا ہے، کیونکہ نا میں پرسنلی I like to keep a تسبیح with me. خوشی ہوتی I ہے like کہ آپ to نے carry. کتنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ شاید آپ تسبیح کاؤنٹر خدا کا ذکر گن گن کے کرتے ہو، حالانکہ خدا تو آپ کو نعمتیں انگنت دیتا ہے. ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے اور یہ عبادت ہے، اور عبادت کے پیچھے نا ہر انسان کا ایک اپنا چاہت، خلوص ہوتا ہے. خلوص عبادت کا بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ ہم یہ علماء بھی ہمیں جو ہے وہ بتاتے ہیں جب بھی کوئی اعمال ریکمنڈ کرتے ہیں کہ یہ ذکر کم از کم اتنی بار آپ کو پڑھنا ہے. تو یہ جو تسبیح ہم بتا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت بات ہے. اگر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ آپ نے کاؤنٹر رکھا ہے یا کوئی بھی چیز ایسی جس پہ آپ نمبرز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا یہ ذکر پڑھا، مقصد یہ نہیں ہے کہ اتنا پڑھ لیا، مقصد یہ ہے کہ جتنا بتایا گیا تھا اس سے زیادہ پڑھ کے خوشی ہوتی ہے. اگر تو اس کی تعداد متعین کی گئی ہے تو تعداد کے اکارڈنگ، لیکن یہ کتنا بہترین، اتنا پیارا، اتنا عظیم، زندگیوں کو بدل دینے والا، آخرت کو بدل دینے والا ذکر کی، اس کے بارے میں مولا حیدر نے کہا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو، یعنی جتنا کرو اتنا کم ہے، کثرت سے کرتے رہو. اور کثرت سے نہ کر پائیں تو کم از کم بھی 100 مرتبہ. اور اگر آپ نے کاؤنٹر رکھا یعنی ہے ایک اپنے ہاتھ میں، ایک تسبیح کر لیجئے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک مومن کو جب وہ کوئی پروردگار عالم کا ذکر کرتا ہے تو وہ کم از کم سے جب بھی زیادہ کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے. بے شک بے شک. یہاں پر عروج نے اشارہ کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت کے اس عظیم نعمت جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی. دیکھیے کتنا پیارا ذکر، کتنا پیارا وظیفہ، اتنا اچھا ہدیہ آج ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، اور حبیب کے وسیع مولا کائنات مشکل کشا نے امت کو ہدیہ کیا، اور آج وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. استغفار کیا ہے؟ ایک مسلسل عمل ہے، کسی خاص مدت کے لیے نہیں ہے، اتنے عرصے کے لیے نہیں، ابھی گناہ ہو گیا استغفار کر لی ختم نہیں. جتنا توبہ، کتنا خوبصورت فرمانے آیت اللہ تقی بہجت کا کہ توبہ روح کا غسل. سبحان اللہ. توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے. یہ جملہ اگر دلوں کو چھو گیا تو آپ سمجھ جائیں گے کتنی بار کرنا چاہیے. اپنی روح کو جتنی بار غسل دینا چاہتے ہیں نا اتنی بار توبہ کریں. بدن کو غسل دے کر کیا ہی گناہ پاک ہوں گے. روح پر کب گناہوں کا اثر، روح پر زیادہ اثر ہوتا ہے. روح بیمار ہوتی ہے، انسان کسی عبادت کے لائق نہیں رہتا. تو جب گناہ کرو یا نہ کرو لیکن اپنی روح کو چاہو کہ پیوریفائی کر لو. پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ پیوریفیکیشن آف سول، یہ پروسیس پیوریفیکیشن آف باڈی سے زیادہ اہم ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ توبہ روح کا غسل ہے، استغفار روح کا غسل ہے. اور جتنی بار آپ استغفار کا ذکر کریں گے آپ کی روح کو غسل ملتا جائے گا، روح مزید پاک سے پاک ہو جائے گی. تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، عروج نے ریفرنس پیش کیا تھا آیہ مبارکہ کا اور سورہ نصر کا ریفرنس دیا تھا. اور یہاں پر میں الفاظ پھر پیش کرنا چاہوں گی کیونکہ میری وہ بہنیں جو دیکھ رہی ہیں اور جاننا چاہتی ہیں کہ کن آیات میں یہ ذکر آیا اور کب اللہ نے رسول خدا سے کہا کہ استغفار میں بڑی برکات ہیں. تو دیکھیے ہم آپ کے سامنے سب لے کر حاضر ہوئے ہیں. آپ بھی قرآن کھولیے، پڑھیے، غور فرمائیے. جیسے کہ ابن عباس کو مولا کائنات نے کہا تھا کہ کیا نہیں پڑھا آپ نے سورہ نوح میں، تو کہنے لگے یہ سورہ پڑھا تو تھا لیکن آپ کے منہ سے لگ رہا ہے مولا جیسے آج سنا ہے، اب بھی سنا ہے. کیونکہ اب آپ ہم سے استغفار کی اہمیت و فضیلت سن کے اب جب قرآن کھولیں گے تو سورہ نوح کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا بہترین تحفہ اس میں میرے لیے رکھا ہے. اب جب سنیں گے سورہ نصر میں کیا خزانہ ہے، اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے قرآن پاک کھول کر اور آپ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے یا رب العالمین مجھے لگ رہا ہے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں کہ تو نے میرے لیے اتنا کچھ اس میں رکھا لیکن میں نے اس پہ غور نہیں کیا. تو دیکھیے سورہ نصر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پہ پروردگار عالم فرماتے ہیں جب رسول خدا کو جیسے عروج نے بتایا مکہ فتح ہو گیا، مدینہ فتح ہو گیا، پورا عرب فتح ہو گیا، سب کچھ ہمارے نبی کے ہاتھ میں، اور لوگ جوگ در جوگ دین اسلام کی طرف جو ہے وہ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ نارملی آپ کمپیئر بھی کر لیجیے، نارملی جب آپ مفلسی کا شکار ہوتے ہیں مسلح پر ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے ہر وقت ذکر اور یہ وہ پرابلمز ہیں، یہ وہ مشکلیں ہیں جس میں سب سے پہلے شیطان آپ پر اٹیک کرتا ہے۔ ہاں جی، اور اسی وقت میں آپ نے اپنے رب کو یاد بھی عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک پریشان حال بندہ، ایک مفلس و نادار بیچارہ انسان ہیلپ لیس جب ہوتا ہے تو وہ اللہ کی جانب رجوع کر رہا ہوتا ہے، لیکن استغفار کے مفہوم میں اور ہسٹری میں جا کر اور قرآن و حدیث اور پہلو رسالت سے متمسک ہو کر اور ولایت کے دامن سے متمسک ہو کے ہم نے سیکھا کہ استغفار تو وہ عمل ہے کہ جب سب عطا ہو جائے تب اس ذکر کو کرو۔ یہ ذکر سب چھن جانے کے بعد نہیں کرنا، یہ سب عطا ہو جانے کے بعد کرنا ہے۔ کتنا اس کو ہم نے سمجھا کہ فقط گنہگاروں کے لیے نہیں، یہ خدا کے خاص بندوں کا ذکر ہے، یہ خدا کے پاکیزہ بندوں کا ذکر ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ نے پورا عرب دے دیا، اسلام کو غلبہ دے دیا۔ اور میں اس پروگرام میں بھی کہوں کہ پروردگار پھر اسلام کو غلبہ دے اور اللہ تعالی ہمیشہ ملت اسلامیہ کو متحد رکھے، اور ہم دعا گو ہیں اپنے تمام اسلامی کنٹریز کے لیے کہ وہ آزاد رہیں۔ تو اللہ کے دین کو جب نصرت پہنچی ہے تو سورہ نصر میں آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، ورأیت الناس یدخلون، اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فی دین اللہ افواجا، جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، فسبح، کیا کرو میرے حبیب جب تم دیکھو کہ اللہ کی مدد آ چکی، میرے حبیب جب تم دیکھو کہ دین میں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، اسلام کی طاقت ہو رہی ہے، اور عرب پورا رسول کے قبضے میں آ گیا۔ اب حبیب کو کیا چاہیے؟ سب دے دیا، اسلام پھیل گیا، لیکن کہا اب کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرو۔ کہا کہ جب تمہیں حکومت مل جائے، طاقت مل جائے، غلبہ مل جائے، نعمت مل جائے، تو میرے حبیب تم اللہ کی تسبیح کرو اور استغفار طلب کرو، اللہ کی بخشش طلب کرو۔ کہا انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے استغفار کی اگر اتنی فضیلت و اہمیت نہ ہوتی تو حبیب خدا کو اتنی بلیسنگز کے بعد کیا یہ ذکر دیا جاتا کہ اب یہ کرو؟ اور اگر وہ آپ کے رسول کو عطا کیا گیا ہے تو ہماری زندگیوں میں اتنا کم کیوں ہے؟ یہی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں کم کیوں ہے، کیونکہ ہم جاتے ہیں بڑے بڑے اعمال کی طرف۔ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، آپ پریشان ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے یہ بات ہے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ ہم قرآن پاک کو نہیں کھولتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی کچھ بتا ہی دے، وہ جس کو ہمارے عام فہم زبان میں گھروں میں ہمیں پکی پکائی کھیر اس طرح سے مل جائے، ہمیں خود کچھ محنت نہ کرنی پڑے۔ دیکھیں کھیر پک بھی جائے، آپ نے کھانی ہے، کھانی آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ، اور کس طرح سے کھانی ہے، اب اس میں کہنے کا مقصد یہ استغفار آپ نے خود کرنا ہے، اپنی اس زبان سے کرنا ہے جو آپ کے پروردگار نے آپ کو عطا کی ہے۔ اب گناہوں سے دور رہتے ہوئے کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ نے ہر عمل کے لیے ضروری ہوتی ہے، ہر ذکر ہر وظیفے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس نماز کے ساتھ کوشش کرنی ہے گناہوں سے، چغل خوری سے، کسی کی دل آزاری سے، حق کھانے سے گریز کرنا ہے، ایسی چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اس عمل کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جو قرآن پاک میں رب نے فرمایا ہے، کیونکہ جو معصومین علیہ السلام نے جو دعائیں، جو وظائف، تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں دی ہیں، وہ ایسی نہیں ہیں کہ جو وہ کام نہیں کرتی ہیں، ان کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے وہ اعمال ہیں جو کہ رکاوٹ بنتے ہیں ان دعاؤں کے قبول ہونے میں۔ اور استغفار کی میں نے پہلے بھی ایک بہترین ایک خاص بتایا تھا، خاصیت بتائی تھی کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے میں جو ایک پردہ حائل ہوتا ہے، جو ایک رکاوٹ حائل ہوتی ہے، وہ درود بر محمد و آل محمد استغفار کے ذریعے سے ہی دور ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت بیان عروج پیش کیا استغفار کے سلسلے میں آپ نے مولا کائنات کا واقعہ، رسول خدا کو جب پروردگار نے استغفار کی تلقین کی اور کہا کہ تمہارا رب تمہیں سب عطا کیا، اب تم تسبیح کرو، استغفار کرو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا ہے، اور توبہ بھی ان کی کہ جن کا کوئی گناہ نہیں، کوئی معصیت نہیں، وہ پاک تر ہیں، وہ حبیب ہیں، وہ محبوب کبریا ہیں۔ تو ہم جیسے بندے جن سے ہر وقت کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی کسی کے حق میں زیادتی اور صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے شکار ہیں، لیکن ایسے آزاد ہم فکروں سے، اور ہم خدا
پتہ ہے فکر تب مت کرو جب آزمائشوں میں مبتلا ہو جاؤ، فکر تب کرو جب نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے اور تم گناہوں پہ جاری ہو کہ میں گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، وہ عطا پہ عطا کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے ریفلیکشن کا ٹائم کہ سوچو، بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، شاید مہلت مل رہی ہے۔ دیکھیں گزشتہ نبیوں کی امتوں پر جو عذاب آئے، اتنی پیاری بات، اتنا خوبصورت جملہ میں آپ کو پیش کر رہی ہوں کہ غور فرمائیے گا۔ ابھی بتا دیا سورہ نصر میں اور سورہ نوح میں استغفار کی کتنی تلقین، اور تلقین بھی کن کو؟ حبیب خدا کو۔ مسجد کوفہ میں ممبر سے جو ہدیہ ہو رہا ہے وظیفہ مولا حیدر کے ہاتھ سے کیا ہے؟ استغفار۔ اب سورہ انفال میں بھی بڑی خوبصورتی سے جو ریفرنس دیا ہے ایک ذکر الہی کی جانب، اور کہا گیا ہے کہ اے میرے حبیب جب تک آپ اس امت کے درمیان موجود ہیں، میں نے گزشتہ نبیوں کی قوموں پر عذاب نازل کیا ان کے اعمال، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، انہوں نے جو میرے پیغمبروں کو اذیتیں پہنچائی ان کی وجہ سے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تمام گزشتہ نبیوں کی جو قوموں میں عیوب تھے وہ اب تمام ہم لوگوں میں ہیں، وہ تمام نقائص، وہ تمام عیوب اللہ معاف کرے، لیکن اب انسانوں میں، اور آپ اس دیکھیں ہماری بھی امت محمدی ہیں لیکن ہمارے اندر وہ عیوب دیکھے جا رہے ہیں، ہمارے بیچ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، لوگوں کو بدل رہے ہیں، کیسے کیسے عجیب کانسیپٹس لے آئے ہیں جو رسول خدا کی امت کو جو ہے اڈاپٹ نہیں کرنے چاہیے، لیکن زمانہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن ابھی تک عذاب الہی سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ تو اللہ نے سورہ انفال میں رسول خدا سے کہا تھا اے میرے حبیب دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ آپ کی امت کے درمیان میں رہیں تو میں ان پہ عذاب نہ کروں گا۔ ایک، اے میرے رسول، اے میرے حبیب رسول خدا جب تک آپ اس امت کے درمیان میں رہیں گے تو آپ کی وجود کی برکات سے میں آپ کی امت پہ کبھی عذاب نہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مرتبہ نہ کبھی حضرت آدم علیہ السلام کو ملا، نہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی کو ملا، نہ حضرت یوسف کو، نہ حضرت ادریس کو، نہ حضرت یعقوب کو، کسی نبی کو، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن یہ فضیلت ہمارے پیغمبر کی ہے، تمام انبیاء سے افضل رحمت بنا کر اتارا۔ اس امت کے بیچ میں مہینہ بربی الاول کا چل رہا ہے، خدا نے جملے بھی وہ عطا کیے جو پھر اپنے حبیب کی شان کی جانب لے گئے کہ رسول خدا کی ذات مبارک ایسی رحمتوں کا محور ہے کہ جس امت پہ وہ رحمت بنا کر اتارے گئے ہیں اس امت پہ خدا ان کے گناہوں کے باوجود بھی عذاب نہ کرے گا۔ اب ہمارے درمیان میں رسول خدا کی تعلیمات موجود ہیں، رسول موجود نہیں، لیکن کہا تھا اللہ نے کہ ایک اور چیز، جب آپ نہ ہوں گے تو ایسا کیا ہوگا کہ میں عذاب نہ کروں گا؟ اگر رسول نہ ہوں گے لیکن اس امت میں استغفار رہے گی، بے شک، اگر توبہ رہے گی، اگر یہ بخشش کے طلبگار ہوں گے، اگر معافی کے طلبگار ہوں گے، اگر مجھ سے مانگا کریں گے اور مجھ سے توبہ کرنے والے ہوں گے، مجھ سے یہ رشتہ ہے عبد و معبود کا توبہ کے ذریعے، اور اگر بن گیا تو میں ان پر عذاب نہ کروں۔ تو استغفار بھی دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ اعمال بڑی سخت کنڈیشنز کے ساتھ آتے ہیں، لیکن بڑی ہی اہم کنڈیشن کے ساتھ یہ عمل ہے۔ آپ کہیں گے کچھ لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے کہ پہلے تو خواہران نے بڑا خوبصورت وظیفہ دے دیا اور اب کنڈیشنز لگا رہے ہیں تو کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ کنڈیشنز وہ ہیں جو اس عمل کا حصہ ہیں، جن کے بغیر چاہے استغفار کا عمل ہے یا آئندہ آنے والے جو بھی عمل تعلیم کریں گے نامکمل ہے۔ دیکھیے ہر دعا کب قبول ہے؟ جب اس پہ یقین ہے، جب اپنے رب پہ یقین ہے، یقین کے ساتھ دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر سوچے نا مانگ لیتا ہوں پتہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، تو نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ استغفار کیجئے یقین کے ساتھ کہ دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی، اور اللہ نے کہا کہ جو استغفار کرنے والے، سورہ انفال میں کہا کہ میں نے کیا دوں گا؟ میں انہیں متاع حسنہ دوں گا، سبحان اللہ، وہ متاع دوں گا جو بہترین ہے، اور ابدی مالو متاع دوں گا، یہ نہیں کہ ٹیمپریری دوں گا۔ استغفار کرنے والوں کے لیے اتنی نعمات ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا کہ استغفار کرو، دنیا آپ کے ہاتھ میں، استغفار کرو، آخرت آپ کے ہاتھ میں، استغفار کرو، اولاد آپ کے نصیب میں، استغفار کرو، مقدر آپ کا بلند، استغفار کرو، آخرت میں آپ کے لیے محل بنے جائیں گے، استغفار کرو، دنیا میں بے گھر ہو گھر مل جائے گا، استغفار کرو، دنیا میں بے روزگار ہو روزگار مل جائے گا، استغفار کرو، آخرت میں رسول خدا کی شفاعت مل جائے گی۔ یہاں پر بڑا خوبصورت ایک جملہ میں کہہ دوں، استغفار کیا ہے
کہ اللہ نے کہا اس ذکر کو کچھ حالتوں میں کرنا ہے۔ عروج آپ بتائیے، نہ جانتے ہوئے بتائیے کہ اگر میں کچھ نہ بھی کہوں تو استغفار کے لیے خدا نے کیا ہی کنڈیشن رکھی ہوگی بندہ مومن کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ ہر خوبصورت اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق تو آپ کو باوضو ہونا، باطہارت ہونا بے شک بے شک لازم ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پروردگار عالم نے اپنے بندے کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ آپ کسی بھی حالت میں جو ہے اس ذکر کو کر سکتے ہیں۔ بے شک، بہت اچھی بات، اور یہی وہ چیز ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی سخت کنڈیشنز نہیں رکھی بندہ مومن کے لیے۔ کہا ذکر کے لیے، ہم جانتے ہیں تلاوت کے لیے، ذکر الہی کے لیے، عبادات کے لیے ایک ہر آفس کا ڈیکورم ہوتا ہے۔ یہ خدا کا آفس ہے، اس کا ایک ڈیکورم ہے، وضو کے ساتھ جانا ہے، بڑا باادب ہو کے جانا ہے، بڑا ویل ڈریس ہو کے جانا ہے۔ یہ کیا ہی معاملات ہیں انسانوں کے، لوگوں کے لیے تو اچھا سا ڈریس اپ ہونا ہے، لوگوں کے لیے بڑا خوبصورتی سے تیار ہونا ہے، جب نماز میں کھڑے ہونا ہے تو جیسے مرضی لباس پہن لیا۔ کیوں میں ایسا ہوتا ہے؟ To my dear sisters who are watching the program, why don't you dress up for namaz and for ذکر الہی؟ تلاوت کے لیے خوبصورت سا حجاب لیجئے، تلاوت کے لیے باوضو ہو جائیے، تلاوت کرنے کا وقت مقرر کیجئے اور آدھا گھنٹہ پہلے اس کے لیے ریڈی ہو جائیے۔ لوگوں کو ویٹ کراتے ہیں تو پھر ان کو کہیے یہ میری تلاوت کا وقت ہے، مجھے بعد میں کال کیجئے گا، یہ نماز کا وقت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، بس کنڈیشنز کچھ خاص نہیں تھی، دو اہم کنڈیشنز ہیں۔ استغفار کرو تو یقین کے ساتھ کرو کہ اگر میں یہ ذکر کر رہی ہوں، دنیا بھی اللہ دے گا، آخرت بھی خدا دے گا، اولاد بھی دے گا، نعمات بھی دے گا، اور میں اس پروردگار سے محمد و آل محمد کے دامن سے جڑے رہ کر مانگ رہی ہوں تو مجھے سب ملے گا۔ دوسری کنڈیشن جیسے عروج نے بتا دیا، باوضو ہو کے پاک و پاکیزگی کی حالت میں، لیکن وہ خدا اتنا بزرگ و برتر ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو ایک ریلیف دے دیا، یہاں پہ بھی آپ کو ایگزامپشن دے دی ہے۔ اور ایگزامپشن کیا دیا؟ پروردگار نے کہا کہ میں نے ہر عبادت کے لیے وضو کو خاص کیا، لیکن میرا نام، میرا ذکر، اور وہ ذکر جو مجھ سے تمہارا رابطہ بناتا ہے نا، استغفار، میں تو یہ وہ بھی بہانہ ختم ہو گیا کہ اکثر ہمارا وہی ہوتا ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے تھے، ہم تو ٹریول کر رہے تھے، ہم تو ہماری فلائٹ تھی، ہم تو جاب کے لیے جا رہے تھے، ہم تو کالج جا رہے تھے، ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہمارا وضو نہیں تھا، اس لیے ہم ذکر ہی نہیں کر سکتے۔ خدا کا کرم ہے، خدا کا لطف و کرم ہے امت محمدی پہ خاص کہ پروردگار نے کہا ہاں لیکن اس ذکر استغفار کے لیے میں یہ بھی کنڈیشن ہٹاتا ہوں، کیونکہ بندے میرے گنہگار بھی ہو سکتے ہیں، بندے میرے کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں، انسان ہے، اس کی پاک و پاکیزگی انسان کے ساتھ ہے، ہر حال اس کے ساتھ ہے، سفر و حضر اس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے کہا اس ذکر کو ہر شخص کر سکتا ہے، وضو کی حالت میں ہو یا وضو کی حالت میں نہ ہو، زباں پاک ہے، چلتے پھرتے مجھے یاد کرے، میں پھر بھی اس کا جواب دوں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو متقین میں سے اللہ تعالی ہمیں کرے۔ متقین وہ تھے اور متقین وہ ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا، پروردگار عالم نے کہا متقین وہ ہیں کہ جو یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ اذکار کرتے ہیں۔ متقین اگر دعا کرتے ہیں، متقی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو دنیا پر یقین رکھے، آخرت پہ یقین رکھے، جنت پر یقین رکھے، جہنم پر یقین رکھے، اور ایسا استغفار کے ذکر کو کرنے کے لیے ایسا آپ نے عقیدہ اور ایمان رکھنا ہے جو متقی بندے کا عقیدہ۔ کیا؟ متقی جب جنت پہ عقیدہ رکھتا ہے تو اہل جنت کو دیکھ سکتا ہے اور اہل جنت کو ملتے ہوئے نعمات کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ متقی جب جہنم پہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اہل جہنم کو بھی دیکھ سکتا ہے، ان کو ملتی ہوئی سزاؤں کو بھی دیکھتا ہے۔ تو ہم نے اس عقیدے، اس ایمان کے ساتھ اس ذکر الہی کو انجام دینا ہے کہ آج کے بعد اگر میں ذکر کو ریگولر کر رہا ہوں تو میرے تمام مسئلے حل ہیں، اور میں اسی کو کنٹینیو کروں اور ریگولرٹی کے ساتھ کروں، اور میرے تمام مسائل پر ہم نے جو ہے وہ پروگرام کیا اور آپ کو اس کے تمام تر فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ جتنی پرابلمس ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، چاہے وہ رزق کی ہیں، چاہے وہ مال کی ہیں، چاہے وہ اولاد کی ہیں، آپ کی مشکلات کے بارے میں ہیں، کسی بھی بارے میں ہو سکتی ہے، آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، آپ کو کہیں پر بھی جانا ہے، کسی قسم کی بھی مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کوشش کریں جن کے پاس وقت ہے وہ ہر نماز کے بعد، اور جو نہیں کر سکتے وہ خصوصاً نماز عشاء کے بعد جو ہے قبلہ رو ہو کر اپنی نماز کے بعد جو ہے وہ 100 مرتبہ کم از کم، ہم نے کہا کثرت سے لیکن کم از کم 100 مرتبہ آپ استغفار کی تسبیح کریں گے، اور ساتھ ہی ایک تسبیح درود پاک کی بھی کریں گے، چاہے وہ بچیوں کے رشتے ہیں، چاہے وہ آپ کی دنیاوی اور دینی آخرت کی مشکلات ہیں، چاہے آپ کے گناہوں کی آپ کو ٹینشن ہے کہ ہمارے گناہ کیسے معاف کرے گا پروردگار عالم، آپ کو مال کی ضرورت ہے، کسی قسم کا بھی پرابلم ہے، آپ صرف نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی خاص طور تسبیح پہ کریں گے۔ بیٹیوں کے لیے جو یہاں پر یوتھ دیکھ رہی ہیں، بچیاں دیکھ رہی ہیں، اور آپ چاہتے خدا آپ کا مقدر نیک کرے، آپ کو ایک پائس لائف پارٹنر ملے،
ایسا عمل ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو عبادت گزار ایک مومن شخص زندگی میں ملے کہ جو آپ کی عبادتوں میں آپ کا ساتھ دے اور اللہ آپ کا رزق کشادہ کر نصیب جلدی کھولے، تو استغفار کی ایک تسبیح نماز عشاء پابندی سے، ویسے ہر نماز پابندی سے، اور نماز عشاء کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے روح بقبلہ بیٹھے ہوئے اور خاموشی سے بس پہلی چیز جو کرنی عشاء مکمل کرنے کے بعد آپ نے تسبیح استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی کرنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود، اور ایک تسبیح آپ الگ سے درود پاک بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریں گے۔ اور جو بچیاں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بھی کویسچن ہوتا ہے خواتین کا کہ ہماری بچی اس وقت پر گھر نہیں ہوتی، یا اکیڈمیز یا کوئی بھی ان کے وقت ہو سکتے ہیں، یا جاب پہ جا سکتی ہیں، تو جو بچیاں نہیں کر سکتی ہیں ان کی مدرز کر سکتی ہیں، ان کی مائیں ان کے لیے کر سکتی ہیں۔ ماں کی دعا ایسی دعا ہے کہ آپ کے بہاف پہ آپ کی مدر کر سکتی ہیں، اور جو تو ایڈلٹس ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ دیکھو چاہے کہ وہ خود ہی کریں، بالکل، چاہے وہ نوجوان ہیں، چاہے وہ ہماری بہنیں ہیں، یونیورسٹی گوئنگ آپ یا کالج گوئنگ بچیاں، سینس میں ہیں آپ اپنی، تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ خود اپنی حاجت اس کے حضور پیش کرے۔ جہاں آپ اتنا وقت نکالتے ہو اپنی اسائنمنٹس کے لیے، اپنی باقی چیزوں کے لیے، وائی ڈونٹ یو آسک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو گرانٹ یو فار دیز بینیفٹس، ورلڈلی اینڈ ہیئر آفٹر بینیفٹس، اور آپ کے لیے اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ آپ کو نیکوکاروں میں رکھے، اور اللہ آپ کو، اللہ سے التجا کیا کریں گے پروردگار بہترین دعا یہ کہ میرا دنیا اور آخرت میں انجام بخیر کرنا، یہ متقین کی دعا ہے۔ یہ بڑے بڑے ہمارے جو ہیں برگزیدہ جو ہے مومنین نے یہی دعا کی کہ پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، اس کے لیے ضرور کریں۔ تو کچھ ہم شارٹ میں اعمال پیش کر رہے ہیں، اور we will try our level best to give you the few short clips of the اعمال کہ اگر آپ فل ویڈیو نہ دیکھ سکیں تو ان اعمال کو شارٹ فارم میں بھی آپ لوگ کی خدمت میں اپلوڈ کیا جائے گا، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کے پاس کم ٹائم ہے وہ اس کو دیکھ سکیں۔ تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پہ آج پروگرام تھا، اردو میں بھی آپ مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ تو 2 عمل ایسے میں ابھی بتاؤں گی، جیسے عروج نے کہا، یاد رکھیے پہلا عمل تو یہ ہے بچیوں کے نصیبوں کے لیے، رزق و روزی میں برکت کے لیے، ہر چیز کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، یہاں تک کہ بارش نہیں ہوتی، اور گھریلو مسئلوں کے لیے۔ اور یہ بھی ہے نا، میں کلیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے دوبارہ سے وہی گفتگو کی، تو پہلے آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت آپ کی پہلی ہے، آپ اسی کی نیت کریں گے، اور اس کے لیے آپ وہ عمل شروع کریں گے درود پاک کا اور استغفار کی تسبیح کا۔ پھر جب انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی، آپ کی وہ حاجت مقبول ہوگی، اس کے بعد آپ دوسری کی نیت سے سیم عمل کرتے جائیں گے۔ چلیے جی، آپ سب کے لیے ایک بہترین تحفہ جو پھر بارگاہ مولا مشکل کشائے دو جہاں امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم سے آیا ہے۔ محمد و آل محمد نے پھر سے زندگی کی بے حد مشکلات کو ہمیشہ آسان کیا ہے۔ رزق بڑھانے کے لیے مومنین کے لیے انتہائی بہترین نسخہ، نہ صرف رزق بڑھانے کے لیے، زندگیاں سنوارنے کے لیے ایسا نسخہ کیمیا مولا نے دیا ہے۔ چند چیزیں، ایک نہیں چند چیزیں ایسی ہیں جس سے رزق ایسے آئے گا، سیلاب کی طرح آئے گا، آپ کے گھر کا رزق بھی بند نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مت کہیے گا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو یقین جانیے پھر شکوہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نعمتیں آپ کے لیے بہت ہی آسان کیا ہوں، یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بزنس کے حوالے سے پرابلمس چل رہی ہیں، اگر آپ کی جاب کی پرابلمس چل رہی ہیں، اگر رزق میں کمی محسوس ہوئی ہے کہ پہلے سے کم ہے، اور رزق ملنے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، اور آپ کیپیبل ہیں لیکن جاب نہیں مل رہی ہے، اور اگر آپ کے امپلائمنٹ اچھی تھی، اپرچونٹی مس ہو گئی ہے، تو وہ تمام تر نعمتیں جو کھو چکی ہیں اس رزق کو واپس کھینچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ there are following things you can do to have your risk back۔ اور رزق کیا ہوگا؟ دولت کی صورت میں بھی ملے گا، رزق آپ کا جو دنیا کا بھی ملے گا اور آخرت کا بھی ملے گا۔ کیا کرنا ہے آپ نے رزق حاصل کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی اور اللہ سے شکر کرنا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ میں بڑی مصیبت اور مشکل میں ہوں، میں کیوں شکر کروں۔ ہمارے بہن بھائیوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ 2 رکعت نماز خاص طور سے پڑھنی ہے یا فجر کی طرح؟ یہ کیونکہ شارٹ عمل ہے اس لیے میں جلدی پیش کر رہی ہوں، میں اس پہ گفتگو زیادہ نہیں کروں گی، صرف پوائنٹ آؤٹ کروں گی۔ تو 2 رکعت جیسے نماز فجر ادا کرتے ہیں بالکل ویسے پڑھ سکتے ہیں، بس نیت یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ تو اس کے بعد آپ اس میں جیسے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تلاوت کرتے ہیں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ توحید تلاوت کر لیں، تو یہ جیسے فجر پڑھتے ہیں ویسے ہی اس کو ادا کر دیں۔ اور اس کے بعد آپ خدا کی بارگاہ میں دل و جان سے شکر کریں، پروردگار بے شک سخت حالات میں تیرے بارگاہ میں شکر کرتا ہوں۔ اول وقت نماز، یہ تمام عرصہ جو مشکلوں میں چل رہا ہے، مصیبتوں میں چل رہا ہے، اول وقت نماز کے
جب بھی آیت اللہ تقی بہجت کے پاس کوئی شخص آیا کہا کہ مولانا آغا شادی کے حوالے سے مسئلہ ہے، حالانکہ میرے میں کوئی کمی نہیں لیکن بہترین شریک جو ہے شریک حیات نہیں مل رہا، ہم سفر نہیں سمجھ میں آ رہا کس کو منتخب کیا جائے، اور شادی میں تاخیر ہے، تاخیر اس لیے ہم نماز میں تاخیر کر رہے ہیں، اول وقت میں نماز، روزگار نہیں آگا تو آیت اللہ تقی بہجت نے کہا روزگار کے اضافے کے لیے اول وقت نماز، اچھا گاڑی نہیں ہے، کہا اول وقت نماز، کہا دنیا نہیں ہے، اول وقت نماز، آخرت نہیں ہے، اول وقت نماز، اور اس میں ہم سب کوتاہی کر جاتے ہیں، تو اس عہد کے ساتھ کہ ہم سب کوشش کرتے ہیں نماز کو اپنے اولین وقت پہ لے جائیں اور خدا ہماری ترجیحات کو اولین ترجیحات میں سے قرار دے۔ کثرت سے استغفار، ابھی ہم نے استغفار پہ کیا، لہٰذا میں نے اس عمل کو اسی گفتگو میں جو ہے کنیکٹ کیا کہ وہ عمل جو رزق کو کھینچ کے لاتا ہے اور جو گئے ہوئے رزق کو واپس لے کر آتا ہے، چاہے وہ کوئی اپرچونٹی مس ہو گئی تھی، چاہے وہ رزق تھا ہاتھ سے نکل گیا یا آ نہیں رہا، تو رزق میں جو رکاوٹ لگی ہے، جو بیریئر لگا ہے، اس کو آپ استغفار کی تسبیح سے ایسا سیلاب کا ریلا جاری کریں درود کا اور استغفار کا کہ وہ رکاوٹیں ہٹ جائیں گی اور گر جائیں گی۔ محمد و آل محمد پر درود اور استغفار ہمیشہ آپ کو بیک ٹو بیک ملے گا، آپ کو ہمیشہ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ملیں گی، کثرت سے استغفار، درود بر محمد و آل محمد۔ رزق ایسے آئے گا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ وسیلے کہاں سے پیدا ہوئے، اور وسیلے وہ ذات پیدا کرنے والی ہے۔ فجر سے طلوع آفتاب تک، یہ بین الطلوعین جو یہ وقت ہے، آپ نے فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک جاگتے رہنا۔ دیکھیں کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے ہمیشہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کہاوت تو دنیاوی ہے لیکن دین پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، جب بھی کبھی آپ کو کچھ چیزیں گین کرنی ہے کچھ تو لوز کرنا ہے۔ یہاں پہ کیا لوز کرنا ہے؟ اپنا آرام، اپنی نیند، اپنا وہ ریسٹ، کیونکہ فجر سے طلوع آفتاب تک رزق بٹ رہا ہوتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، اللہ کی ذات رزق بانٹ رہی ہے۔ اگر آپ سوئے رہ گئے تو نصیب سویا ہوا رہ جائے گا، اور گھر کے بچے جب ہاتھ بلند کرتے اللہ کو ہاتھ بڑے پسند ہے، تو بچے اور بڑے بوڑھے گھر کے فجر سے طلوع تک نہ سوئیں، صدقہ دیں، رزق کھینچیں، استغفار پڑھیں، رزق اپنی جانب کھینچیں، درود پڑھیں، رزق اپنی جانب کھینچیں، مسکرا کر ملیں۔ آپ سوچیں گے اچھا یہ کیا عمل ہے؟ یہ بڑا بہترین عمل ہے، اخلاق سے ملیں۔ روز کتنا میں لگتا ہے کہ یہ مسکرا کے ملنا مشکل ہو جاتا ہے، آج کل کے زمانے میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا۔ دیکھیں جہاں پر آپ کو کچھ پیسے کسی کو دے کر اپنے لیے کوئی عمل نہیں کرا رہے، صرف مومن سے مسکرا کر ملیں، ان کی زندگی کا عذاب نہ بنے ان کے لیے، اور اس کا بھی ثواب ہے، اس کا ثواب ہے۔ کسی کی لائف میں آپ کے ایک جملے سے کیسے آپ مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں، خدا را اس کے لیے باعث جو ہے سکون بنے، باعث زحمت نہ بنے، کسی کے لیے باعث رحمت بنے۔ تو مسکرا کر پیش آنا رزق کو کھینچتا ہے۔ سب سے بڑی زکوٰۃ کہا ہے خوش اخلاقی، سب سے بڑی زکوٰۃ عطا کریں، اور وہ ہے مسکرا کر ملنا۔ اور خوش جب مومن ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، جب اللہ خوش ہوتا ہے تو رزق عطا کرتا ہے، جب رزق عطا کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کا، اور آپ کو دی گئی نعمتوں کا شکر بھی آپ استغفار کے ذریعے کریں گے، اور ان نعمتوں میں مزید اضافے کے لیے بھی آپ کریں گے، استغفار کی تسبیح کریں گے۔ جبکہ انم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، آیت اللہ بہجت نے جو بتایا کہ کیسے یہ تمام تر چیزیں آئیں گی، اول وقت نماز اور پھر استغفار اور درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ایک شخص آیت اللہ بہجت کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ ایسا بتا دیجیے کہ جو اتنا طویل نہ ہو لیکن میں بآسانی کر سکوں اور بہت زیادہ اثر اور تاثیر رکھتا ہو۔ تو آیت اللہ بہجت نے کیا فرمایا کہ استغفار کرو۔ جب یہ گھر چلا گیا یہ شخص، اس کو وقت نہیں ملا، سکا جتنا چھوٹا سا عمل ہے یہ کیا ہی کر دے گا میرے لیے، اس نے یہ عمل نہیں کیا یا اس ذکر پاک کو نہیں پڑھا۔ اب یہ شخص جو ہے وہ سوتا ہے، جب اس نیند میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کو کسی پہاڑی سے بہت اونچائی سے نیچے پھینکا گیا ہے، اور یہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور خوف میں ہی کیا دیکھتا ہے کہ اب خوف زدہ ہو جاتا ہے تو منہ سے وہی ذکر نکلتا ہے کہ اب مجھے اس کو پڑھنا چاہیے، خواب میں ہی ہے، اب اس کو مجھے پڑھنا چاہیے، خواب میں ہی سوچتا ہے تو پھر کرتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ جب یہ پڑھتا ہے تو کوئی اس کو زمین سے اٹھا کر بہت ہی آرام سے اور سکون سے بٹھاتا ہے، اور پھر اس کی نیند کھلتی ہے، اور یہ اگلے ہی دن جاتا ہے آیت اللہ بہجت کے پاس اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ خواب پیش آیا، یہ واقعہ ہوا جب میں نے پڑھا، اور اس طرح سے میرے ساتھ ہوا۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں مسکرا کر کہ یہ تمہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اتنا چھوٹا سا عمل تمہارے نزدیک تو چھوٹا تھا لیکن پروردگار عالم کی
راہ میں ان کی نظر میں ان کے لیے کتنا ہی بڑا بلند ذکر تھا کہ تم اس کو کرتے تو پتہ نہیں کن کن مشکلات اور پریشانیوں سے آزاد ہو سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام سننے والوں نے اور دیکھنے والوں نے اللہ کے کلام کو بڑا بابرکت جانا ہوگا۔ اپنی بیٹیوں کو خاص طور پہ میں بولوں گی، خدا نے جن کو چھوٹی چھوٹی بچیاں عطا کی ہیں اور ان کو جناب سیدہ کے راستے پر، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ کے راستے پہ گھر کے لیے باعث رحمت بنا دیں، ان کو عبادت میں لگائیں، کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور وہ بچیاں جب باحیا رہتی ہیں، با پردہ با کردار رہتی ہیں، تو اللہ باپ کی روزی خود ہی فراوان کر دیتا ہے، خود ہی بڑھا دیتا ہے۔ اور معصوم بیٹے عطا کیے ہیں تو پروردگار عالم انہیں بھی رسول خدا کے اسوہ حسنہ، مولا کائنات حیدر قرار کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار ایک ایسا میجیکل عمل ہے، اٹ از این الٹیمیٹ سولوشن ٹو آل یور پرابلمس، اور یہ آپ سب کر کے دیکھیں۔ آج چلیں دیکھتے ہیں 40 ڈیز کا عمل شروع کرتے ہیں۔ کاؤنٹ ڈاؤن از جسٹ اسٹارٹیڈ، اور آج آپ ڈیٹ نوٹ کر لیجئے میری بہنوں، اور جسٹ اسٹارٹیڈ فرام ٹوڈے کہ ہم نماز فجر کے بعد اور عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، اور کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ جیسے عروج نے کہا تھا کثرت سے، مولا حیدر نے بھی کہا تھا، مولا مشکل کشا نے، کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے کریں، لیکن مس کب نہیں کرنا؟ عشاء کے بعد نہیں کرنا مس، کسی سے بات کیے بغیر۔ وقت کی کمی ہے تو 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ جو ہے وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جی، تو ریپیٹیشن ہو گئی عمل کی، کیونکہ ہم نے بھی کثرت سے ہی ذکر استغفار کیا، دل ہی نہیں چاہ رہا اتنی پیاری گفتگو سے کلوز کرنے کا، لیکن کلوز تو کرنا ہے، کیونکہ کل آپ کے لیے ایک اور بہترین عمل لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ دعاؤں کے ترجمے وہ جو ہمیں اب سے جوائن کر رہے ہیں، وہ سبسکرائبرز جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو if you are liking this spiritual journey with us and you want us to explain more du'as of Ahlul Bayt alayhi salam and you want to listen more from the incidents of the history جو کہ معصومین کے واقعات ہیں، جو آپ کی ایمان کو تازہ کر دیں، روحوں کو تازہ کر دیں، تو آپ سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ پھر آپ دیکھیں گے کہ مولا صادق کے پاس جب شاگرد آئے تو کیا ہوا، امام کاظم کے پاس کوئی مدد مانگنے آیا تو کیا ہوا، امام عسکری کے پاس جب مومنین آتے ہیں تو کیا حال ہے، اور جب مولا جواد کے پاس کوئی آتا ہے رزق کیسے کھلتا ہے، اور سیدہ کیسے مشکلوں کو حل کرتی ہیں، رسول خدا کیسے امت کے لیے راستے بناتے ہیں، اور مولا مشکل کشا کیسے مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سب دیکھنا ہے، اور زیارت کربلا کے لیے کون سا اہم وظیفہ ہے جو کریں کہ جلد زیارت پہ پہنچ جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ بھی اور میں بھی درود پاک کے فضائل اور ان کی اس کی برکات، اور جو قرآن پاک کے، کیونکہ آپ لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ کوئی طویل عمل نہ، کوشش کریں استغفار کے ساتھ ساتھ ہمیشہ درود آ رہا ہے، تو عروج نے دے دیا بہترین آئیڈیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ول بی آن درود بر محمد و آل محمد، کہ کثرت سے درود پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، درود آپ کی زندگی میں کون سی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، درود پڑھنے کے کیا آداب ہیں، اور درود کون سے وہ خاص مسائل ہیں جن میں مددگار ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو ول بی آن درود۔ اف یو آر لائکنگ دس کانٹینٹ اینڈ یو وانٹ ٹو لرن مور فرام دس، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر، اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اعمال ہم تعلیم کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ مجھے عروج کو اجازت دیے، اور دیکھتے رہیے انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل۔ اللہ حافظ۔